الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ مشرکین میں سے ایک مشرک نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے اور آپ کا استہزاء کرتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ تمہارے نبی کیسے ہیں؟ الیاذ باللہ، اس نے اعتراض کے طور پر یہ کہا تھا کہ معمولی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ قضائے حاجت کس طرح کی جائے، پیخانہ کس طرح کیا جائے، پیشاب کس طرح کیا جائے، پیخانہ اور پیشاب کرتے ہوئے کس طرح بیٹھا جائے، کیا ہیئت اختیار کی جائے اور کس طرف رخ کیا جائے۔ آپ کے نبی آپ کے بقول تو سب سے اعلیٰ اور اشرف ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو اتنے بڑے نبی جو سید الاولین والآخرین ہیں، اتنے عظیم الشان نبی کی شان کے یہ مناسب نہیں کہ ایسی معمولی باتوں کی بھی تعلیم دیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جواب دیا کہ جس بات پر تو اعتراض کر رہا ہے یہ تیری بے وقوفی اور حماقت ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو بے پناہ شفقت اور محبت کی بات ہے، اور ہمارے دین اسلام کے کامل اور مکمل ہونے کی علامت ہے کہ ہمارے دین اسلام میں ہر چیز کی تعلیم دی گئی ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں، ہمیں کسی کا محتاج نہیں چھوڑا، ہمیں کسی دین اور دھرم کی تعلیم کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہمارے دین اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے زندگی کے تمام گوشوں میں زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ پیشاب اور پیخانہ کس طرح کیا جائے یہ بھی دین اسلام میں تعلیم دی گئی ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ یہ دین اسلام کے کامل اور مکمل ہونے کی علامت ہے۔ ظاہر ہے کہ جس دین میں ہر چیز کی تعلیم ہو، ادنا سے لے کر اعلیٰ تک، عقائد سے لے کر اور معاملات، معاشرت، اخلاق، عبادات، تمام چیزوں کی جس دین میں تعلیم دی گئی ہو وہ صرف دین اسلام ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب اور دھرم ہے ہی نہیں۔ تو اعتراض کے طور پر کہہ رہا ہے، یہ تو قابل تعریف بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں لوہے کی ڈھال تھی جس کے ذریعے تلوار کا وار روکا جاتا ہے۔ آپ کو پیشاب کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے اس بڑی سی ڈھال کو اپنے سامنے رکھا اور پھر آڑ بنا کر اور پردہ حاصل کر کے آپ پیشاب فرمانے لگے۔ تو مشرکین میں سے ایک مشرک، یہودیوں میں سے ایک یہودی کہنے لگا، ذرا ان نبی کو تو دیکھو، اس نے بھی اعتراض کرتے ہوئے کہا اس طرح پیشاب کر رہے ہیں جس طرح کوئی عورت پیشاب کرتی ہے۔ آپ بیٹھ کر چونکہ پیشاب کر رہے تھے، آپ نے ڈھال اس لیے سامنے رکھی کہ کوئی بھی سامنے سے آئے تو پردہ رہے۔ پہلی بات، آپ نے وہ ڈھال اس لیے رکھی کہ اگر ہوا کا کوئی جھونکا آئے گا تو وہ ڈھال سے رک جائے گا اور پیشاب کے چھینٹے اڑ کر الٹے میرے اوپر، میرے کپڑوں پر، میرے بدن پر نہیں آئیں گے، تو لوگوں سے بھی پردہ ہو جائے، آڑ ہو جائے، ستر چھپ جائے،
پیشاب کے چھینٹوں سے حفاظت ہو جائے، پاکی حاصل رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پردہ اس ڈھال کے ذریعے فرمایا اور پیشاب فرمایا۔ جب اس نے یہ اعتراض کیا تو یہ بات اور اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی۔ آپ پیشاب سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا ویحک، تیرا ستیہ ناس ہو، تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے اوپر افسوس ہے، تو یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ بنو اسرائیل میں اگر کوئی اچھے کام سے روکتا تھا تو اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا تھا، اور بنو اسرائیل اور یہودی ان کے اوپر اتنے سخت احکام اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے کہ اگر کسی کے کپڑوں پر پیشاب لگ جاتا تھا تو یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ اس کو قینچی سے کاٹ دیا جائے۔ کپڑوں پر پیشاب کے چھینٹے آ گئے، ناپاکی، نجاست، گندگی آ گئی تو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اس کو کاٹ دیا جائے تبھی پاک ہوگا۔ اور پھر اس بنو اسرائیل میں سے کسی آدمی نے، کسی یہودی نے جب روکا تو اللہ نے اس اچھے کام سے روکنے کی وجہ سے کہ بھئی اچھا کام کیا ہے کہ یہ حکم دیا جائے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، ناپاکی سے بچو، نجاست سے بچو، کسی نے روکا تو اللہ تعالیٰ نے روکنے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا۔ میں جو یہ پیشاب کر رہا ہوں تو اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، یہ اچھے کام سے گویا کہ روکنا ہے، اور تمہارے ہی مذہب میں، تمہارے ہی دین میں ایسے لوگوں کو قبر میں عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس کو گویا کہ الزامی جواب دیا اور یہ بھی بتایا کہ تمہاری شریعت میں کتنا سخت حکم تھا۔ غرض یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، زندگی کے تمام گوشوں میں کس طرح ہمیں رہنا چاہیے اور اللہ کا مطیع فرما بردار بندہ بن کر رہنا چاہیے، آپ نے اس کی تعلیم دی۔ ہمارے لیے کوئی گوشہ تشنا اور پیاسا نہیں چھوڑا ہے، ہمیں کسی دین دھرم کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کی طرف للچائی ہوئی نگاہیں اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارے اسلام کے دسترخوان پر اللہ نے تمام نعمتیں جمع فرما دی ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پیخانے کا طریقہ بھی دین اسلام میں تعلیم کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، میری مثال تمہارے لیے ایسی ہے جیسے ایک باپ اپنی اولاد پر شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے تمہارے لیے معلم بنا کر بھیجا ہے، اعلمکم، میں تمہیں تمام زندگی کے گوشوں میں زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اتنا مہربان، اتنا شفیق ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا کہ جیسے ایک شفیق مہربان باپ اپنی اولاد پر مہربان ہوتا ہے اور اس کے لیے قدم قدم پر اس کی بھلائی چاہتا ہے، اس پر شفقت اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو جسمانی باپ سے بھی بے پناہ زیادہ ہے، کوئی مناسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے آپ نے اپنی شفقت اور محبت کے نتیجے میں ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، یہاں تک کہ ہمیں استنجا کس طرح کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ایمان کی ایسی دولت ہے کہ اس کا کوئی بھی عمل مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمام اعمال صالحہ کی عمارت اسی ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ اگر ایمان کی دولت ہے تو اعمال صالحہ پر ثواب ملے گا، اور اگر ایمان کی دولت سے محروم ہے تو اعمال صالحہ پر آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن حدیث میں فرمایا گیا الطہور شطر الایمان، یہ پاکی آدھا ایمان ہے، اس لیے کہ ایمان کے ذریعے باطن کی، دل کی گندگی، کفر اور شرک کی نجاست دور ہو جاتی ہے، اور پاکی کے ذریعے ہمارے جسم کی ناپاکی اور گندگی دور ہو جاتی ہے۔ ایمان ہمارے باطن کی طہارت کا ذریعہ ہے، اور غسل اور وضو اور ظاہری پاکی ہماری جسم کی ظاہری حالت کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ اس اعتبار سے آدھا فرمایا گیا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاکی کے بغیر نماز کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔
نماز کے لیے پاکی ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ اللہ بغیر وضو کے نماز کو قبول نہیں کرتا۔ سب چیزیں پاک ہیں لیکن بے وضو ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، یہ موقوف علیہ ہے وضو۔ لیکن ان چیزوں سے پہلے ایک اہم چیز ہے ظاہری طہارت، پاکی۔ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ظاہری جسم کی، کپڑوں کی بھی پاکی حاصل کرے اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔ لیکن آج خاص طور سے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ پاکی کے مسائل سے، طہارت کے مسائل سے یا تو ناواقف ہے، اسے احکام شریعت کا، احکام طہارت کا علم نہیں، یا پھر غفلت کی بنا پر، جہالت کی بنا پر وہ آج صحیح طور پر پاکی حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ نماز پڑھنے آتا ہے لیکن چونکہ اس نے صحیح کر کے پاکی حاصل نہیں کی، ایسی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، ادا نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے آپ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور گوش گزار کر لیں کہ ہر آدمی کو پیشاب اور پیخانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آدمی جب پیشاب کے لیے جاتا ہے تو ایک عام ماحول غیروں سے متاثر ہو کر اور مرعوب ہو کر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا رواج بن گیا، اور اتنے چست اور ٹائٹ کپڑے پہننے لگے ہیں کہ بیٹھنے کی اس کے اندر سکت ہی نہیں ہوتی، گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس حالت میں مجبوری میں اس کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو صحیح طریقے سے استنجا نہیں ہو پاتا، اب اگر اس نے کھڑے ہو کر استنجا بھی کر لیا اور تھوڑی دور چلے گا تو پیشاب کی نالی میں جو پیشاب رہ جاتا ہے چلنے کی وجہ سے وہ کپڑوں کو، بدن کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے آئے، پاکی حاصل نہیں، نماز کیا ادا ہوگی؟ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے تو چھینٹے کپڑوں پر آئے، بدن پر آئے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوا۔ مسجد میں آیا، وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ اللہ پاکی کے بغیر نماز کو قبول نہیں کرتا ہے، اور یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے ہمیں اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے چھینٹوں سے اپنی حفاظت کرو۔ عام طور سے انسان کو قبر کے عذاب میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اتقوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، قبر کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان من الجفا ان تبول قائما، یہ گنوار پن ہے، اجڑ پن ہے، یہ اپنے اوپر ظلم ہے کہ تم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے، ابھی شریعت کا حکم انہیں معلوم نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا، یا عمر لا تبل قائما، اے عمر کھڑے ہو کر کبھی پیشاب مت کرنا۔ کہتے ہیں فما بلت قائما بعد، اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ چھینٹے اڑ کر آتے ہیں، طہارت حاصل نہیں ہوتی، پاکی حاصل نہیں ہوتی، استنجا حاصل نہیں ہوتا، اس لیے اس کی نمازیں اور عبادتیں کیسے ادا ہوں گی اور اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول کی جائیں گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا، اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی کبھی مت ماننا، اس کی تصدیق مت کرنا۔ ما کان یبول الا قائدا، آپ تو ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری میں بھی موجود ہے اور دوسری احادیث شریفہ کی کتابوں میں موجود ہے، جس کے راوی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ سفر کر رہے تھے، پیشاب کی ضرورت پڑی، اتا صباتۃ قوم فبالا قائما، وہاں آئے جہاں ایک علاقے کے، محلے کے یا کسی گاؤں کے لوگ اپنا کچرا ڈالتے تھے، کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے، وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا ہے۔ تو حضرت عائشہ منع فرماتی ہیں کہ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، اس روایت میں ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ شرائع حدیث نے اس کی توضیحات لکھی ہیں،
بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، وہاں بہت جگہ گندگی تھی، اس لیے اگر آپ بیٹھتے تو آپ کے کپڑے وغیرہ خراب ہو جاتے، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یا آپ کی کمر میں درد تھا، یا آپ کے گھٹنوں میں درد تھا، یا آپ کے پیر میں زخم تھا، اس کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن آپ نے نرم جگہ تلاش کی، کوڑا کرکٹ جہاں ڈالا جاتا ہے، تاکہ جب پیشاب کی دھار اس پر پڑے تو وہ چھینٹیں اڑ کر کپڑوں پر یا بدن پر نہ آئیں اور پیشاب کی چھینٹوں سے حفاظت رہے۔ تو یہ ضرورت کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے تھا۔ لیکن جو تندرست ہیں، جن کو کوئی عذر نہیں ہے، خیال رکھیں اس بات کا کہ بیٹھ کر پیشاب کریں۔ اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں انڈین ٹوائلٹ اور انڈین طہارت خانے بنوائیں، تاکہ بیٹھ کر آرام سے استنجا کر سکیں اور طہارت حاصل کر سکیں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچ سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے جا رہے تھے، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا آپ کے اوپر قبر کے حالات منکشف کر دیے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے فرمایا ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جس سے بچنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن وہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن وہ گناہ کبیرہ سے بچنا ان کے لیے بہت آسان تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا تھا، بچنا بڑا آسان تھا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ آج ہم ان احادیث شریفہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم عبادتیں بھی ادا کر رہے ہیں اور پیشاب کے چھینٹوں سے بھی نہیں بچ رہے، صحیح طریقے سے استنجا بھی نہیں کر پا رہے ہیں، کھڑے ہو کر ہم پیشاب کر رہے ہیں، اور عام طور سے جوانوں میں خاص طور سے ایک بیماری، اور بڑھاپے میں بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے جب قوہ کمزور ہو جاتے ہیں، کہ پیشاب کے قطرات کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ جب پیشاب کریں تو دیر تک اس پیشاب کے قطرات کو بالکل صاف کر دیں، اور پیشاب کی نالی کو سوت کر بالکل صاف کر دیں۔ ٹیشو پیپر آتے ہیں، کلینکس پیپر جو استنجے کے لیے آتے ہیں، ہاتھ صاف کرنے کے لیے، اپنے ساتھ رکھا کریں، کہیں ضرورت پڑ گئی استنجے کی تو آپ اس کے ذریعے، ڈھیلا ہر جگہ نہیں ملتا، اس لیے اس کے ذریعے آپ لگا کر اور پہلو بدل کر، کبھی کھنکار کر یا ایک دو قدم چل کر، اس طرح اپنے پیشاب کے قطرات کو بالکل صاف کر دیں، تاکہ ہماری عبادتیں بھی ادا ہو سکیں اور قبر کے عذاب سے بھی ہماری حفاظت رہے۔ بہت غفلت اختیار کی جا رہی ہے آج کی پاکی حاصل کرنے میں، طہارت اور استنجا حاصل کرنے میں۔ سلسلہ بول کی تو بیماری نہیں ہے، ایک سلسلہ البول کی بیماری ہوتی ہے کہ ہر وقت پیشاب بہتا رہتا ہے، ہر وقت پیشاب بہتا رہتا ہے، تھیلی لگانی پڑتی ہے۔ اللہ سب امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے ایسی بیماریوں سے۔ یہ البتہ پیشاب کے قطرات کے آنے کی اور ٹپکنے کی ہو جاتی ہے، اس سے ہم طہارت اچھی طریقے حاصل کر سکتے ہیں۔ عجلت سے کام نہ لیں، اگر 2 منٹ میں پیشاب کرتے ہیں تو ہم 5 منٹ اس کے لیے صرف کر دیں، تاکہ ہماری عبادتیں اچھی طریقے سے ادا ہو سکیں اور قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو آپ نے یہ فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ اتنی عظیم الشان شخصیت ہے کہ ان کے انتقال پر اللہ کا عرش بھی لرز گیا۔ یہ اتنے عظیم الشان صحابی ہیں کہ جب ان کی روح عرش الہی کے پاس پہنچی ہے تو جو حاملین عرش تھے وہ بھی جھوم اٹھے اور خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ بڑے جلیل القدر انسان کی، نیک انسان کی اور صحابی کی آج روح ہمارے پاس آئی ہے، ملائے اعلیٰ میں آئی ہے۔ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے، اللہ کے رسول پیروں پر پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ اتنے فرشتے آئے تھے کہ پیر رکھنے کے لیے بھی زمین پر جگہ نہیں تھی۔ کس قدر جلیل القدر صحابی۔ لیکن جب انتقال ہوا اور آپ نے قبر میں دفن کیا اور مٹی برابر کر دی تو آپ نے زور سے سبحان اللہ پڑھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں سبحنا طویلا، ہم بھی دیر تک اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کبرا و کبرنا طویلا،
آپ نے تکبیر اللہ اکبر زور سے بلند کی اور ہم نے بھی دیر تک اللہ کی تکبیر بیان کرتے رہے۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ نے اس قبر کو اس بندے کے اوپر تنگ کر دیا تھا، اس قبر نے اس کو بھینچا تھا اور دبایا تھا۔ جب ہم نے اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی تو اللہ نے اس قبر کو ان کے لیے کشادہ کر دیا۔ بات کیا تھی؟ بات یہی تھی کہ کبھی کبھار بے خبری میں یا غفلت میں پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے تھے۔ اتنے جلیل القدر صحابی کو بھی اللہ نے قبر کی زغطۃ القبر، قبر کے بھینچنے کی اس تنبیہ میں مبتلا فرمایا ہے۔ ہم تو رات دن گناہوں میں مبتلا اور پھر پاکی بھی صحیح طریقے سے ادا نہ کریں، ہماری عبادتیں بھی ایسی ریاکاری والی، غفلت والی، بے ہوشی والی کہ اگر اللہ نے شان بے نیازی کا اظہار کر دیا تو ہمارے منہ پر مار کر پھینک دی جائے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم صحیح طریقے سے پاکی بھی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے آپ کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ طہارت جو نصف ایمان ہے، جس کے بغیر اللہ عبادتوں کو، نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے عبادتیں درست نہیں، پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس لیے ہم طہارت اچھی طریقے سے حاصل کر لیں، پیشاب سے جب فارغ ہو تو استنجا کریں تو اتنی اچھی طریقے سے کر لیں کہ پھر ہمیں کوئی وسوسہ، کوئی شک اور شبہ بھی نہ رہے اور مکمل طور پر طہارت حاصل ہو جائے، تاکہ ہماری عبادتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں صحیح ہو سکیں اور قبر سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔